سورہ ال عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ تمہاری قلبی دوستی اور محبت کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کے ساتھ ڈراتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ڈرانے کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا ایک معنی جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں پہ قلبی دوستی اور محبت کی بات کی جا رہی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ معاملہ آپ کے دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اب کون دل میں کس کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے، کس طرح کی محبت رکھتا ہے، کس طرح کے تعلقات رکھتا ہے، تو گویا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ڈرنا چاہیے۔ ہم دنیا والے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آیت مبارکہ میں جو استثناء دیا گیا ہے کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے کلمے کا انکار کر سکتے ہو، تو یہ بہت نازک معاملہ ہے کہ کہیں تم نے اس بات کو بہت ہلکا تو نہیں سمجھ لیا، معمولی سی تکلیف کے اوپر تم نے کلمے کو چھوڑ دیا ہو، کلمے کا انکار کر دیا ہو، اس ایکسیپشن کو تم نے غلط استعمال کیا ہو۔ تو گویا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ڈرو کہ کون اس آیت کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے اور کن حالات میں استعمال کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی انسان جو ہے وہ بہت معمولی سی بات کے اوپر اگر اس کلمے کا انکار کر دیتا ہے اور یہ کہے کہ میں مجبور ہو گیا تھا، میں کیا کرتا، میں نے اپنی جان بچانی تھی، تو اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر اللہ سے تمہاری جان کون بچائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی کہ انسان ساری زندگی کن سے محبت کرتا ہے، کن سے تعلقات بناتا ہے، کس کے لیے وہ کیا سوچ رکھتا ہے، اور وہ کلمے کا استعمال کیسے کرتا ہے، اور وہ اپنی جان کو اہمیت دیتا ہے یا ایمان کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ کے دل کی محبت ایسی ہے، آپ نے کلمے کی قدر کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر انسان کی دل کی کیفیت کو بہتر جانتے ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو یوں بیان فرماتے ہیں، کل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہ اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا تم اسے ظاہر کر دو گے، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ لہٰذا پچھلی آیت مبارکہ میں دلی دوستی کی، دلی جذبات کی بات کی جا رہی تھی اور اس کا تعلق آپ کے اندر کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے دل کی بات کو بھی جانتے ہیں، ہم تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی عمل کی بات کرتے ہیں یا اعمال کے باطن کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا ذکر ضرور فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ جو بظاہر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آسمان کا تعلق مخفی دنیا کے ساتھ ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور زمین کا تعلق جو ہے وہ ظاہر کی دنیا کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اعمال کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، تو گویا کہ ظاہر کو زمینی نظام کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور باطن کو آسمانی نظام کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو ایک انسان اپنی زندگی میں کس طرح کے تعلقات رکھتا ہے، کس طرح کے جذبات رکھتا ہے، اس کا تعلق اس کے اندر کی دنیا کے ساتھ ہے، تو اس کو گویا کہ آسمانی دنیا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہاں پہ بڑی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے دل کے رازوں کو جانتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ دل کو رازوں کو جانتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، جو دل کے راز کو جانتا ہے وہ تو ظاہر کو جانتا ہی ہوگا، تو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک اضافی جملہ ہوگا، لیکن علماء کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ انسان بعض اوقات بہت کچھ اپنے دلوں کے اندر چھپاتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان جو کچھ ظاہر کر رہا ہوتا ہے وہ بھی سچ نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بہت جھوٹ شامل ہوتا ہے، بہت منافقت شامل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بار بار یہ آیت مبارکہ آتی ہے کہ ہم تمہارے اندر کو بھی جانتے ہیں اور ہم تمہارے باہر کو بھی جانتے ہیں۔ تو اندر کو جاننے کے بعد باہر کا ذکر کرنا یہ اضافی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہم جو ظاہر بھی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی سچ نہیں ہوتا ہے، اس کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ہم جو ظاہر کر رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، تو قدرت کا ایک ترجمہ تو طاقت اور پاور کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک معنی اندازے کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، چونکہ پیچھے اعمال کے ظاہر اور باطن کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو کسی کا عمل کا ظاہر کیا ہے اور اس کا باطن کیا ہے، اس کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ اور پھر یہ کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کو فوری سزا دینی ہے اور کس کو کچھ لیٹ دینی ہے، کس کو فوری جزا دینی ہے یا کس کو مؤخر
مؤخر کر کے دینی ہے، اس کا سارا فیصلہ اور اندازہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ لہٰذا بعض اوقات ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے کو فلاں کام کی سزا کیوں نہیں مل رہی، یا فلاں بندے کو فلاں اچھے کام کی جزا کیوں نہیں مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قدرت کی اندازہ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے جزا کب دینی ہے اور ہم نے سزا کب دینی ہے۔